بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اس کا حل بھی بتایا، اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اللہ سے ڈرنے کا طریقہ کیسے حاصل ہوگا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیسے ہوگا۔ فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، وَكُونُوا مع الصادقین، سچے لوگ جو زبان کے بھی سچے، دل کے بھی سچے، اعمال کے بھی سچے، اخلاق کے بھی سچے، کردار کے بھی سچے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو فرمایا کہ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت جب کسی کوئی حکم بیان فرماتے ہیں اور حکم بھی ایسا جو کہ ضروری اور لازمی ہو، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی ہمیشہ وہ بات بیان فرماتے ہیں جو انسان کے بس میں ہوتی، جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، انسان کی طاقت اور قدرت سے وہ چیز باہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم بھی نہیں دیتے، یہ عادت اللہ ہے۔ اسی لیے جب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب شریعت کے اس مسئلے پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوشش نہیں کی عمل کرنے کی، آپ کوشش کرتے تو عمل ہو جاتا۔ جب ایک انسان ارادہ ہی نہ کرے، اس کی خواہش ہی نہ ہو، تو کیسے وہ عادی بنے گا؟ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا مجھے فون آیا اور کہنے لگے کہ جی یہ جو ہے کہ حلال ذبیحہ ضروری ہے۔ میں نے کہا ضروری ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، نہیں ذبح کرو گے، جان بوجھ کر چھوڑو گے تو جانور حلال نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے ممکن نہیں ہے؟ کہہ رہے کہ فلانے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں تو حلال ذبیحہ ملتا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ملتا تو دوسری 10 چیزیں ملتی ہیں، سبزیاں ملتی ہے، مچھلی ملتی ہے، ہزاروں چیزیں کھانے پینے کو، فرض تو نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ جا کر گوشت ہی تناول کرے۔ پھر میں نے ان کو یہ سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی، جب اللہ کا کوئی حکم آئے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور انسان عمل کا ارادہ کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کلام پاک میں کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں۔ یہ بات ہے رب ذوالجلال۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہی نہیں ہے جو بس سے باہر ہو۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے رہنما بنا کر بھیجے، معلم بنا کر بھیجے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اسلام لاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت آتے رہے۔ کتنے مشکل احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جس کے ان صحابہ کرام کو قطعاً عادت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اسلام قبول کر کے آئے تھے، سوچ سمجھ کر آئے تھے، اس سے پہلے تو زمانہ جاہلیت میں رہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب اسلام کے احکامات آنے شروع ہوئے، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان یہ تھی کہ کبھی بحث نہیں کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اللہ یہ حکم کیسے ہوگا، بس حکم آیا سر تسلیم خم، اس کوشش میں لگ گئے کہ کیسے ہم اس حکم کو پورا کریں۔ اب مثلا میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک حکم نہیں تھا، سارے ہی احکامات ایسے تھے جو صحابہ کرام کے لیے نئے تھے۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا، کتنا مشکل حکم تھا۔ شراب کی ایسی عادی قوم تھی یہ عرب، جب تک اسلام صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا تھا، کہ ان کی رگ و پیک کے اندر شراب چلتی تھی، ان کا موضوع گفتگو شراب تھا، ان کی شعر و شاعری شراب کے گرد گھومتی تھی، ہر مجلس میں انواع اقسام کی شرابیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے جب شراب کا حکم نازل کیا، ایک دم نہیں نازل کیا، پہلی آیت نازل ہوئی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ لوگوں اس میں بہت، قل فیہما اسم کثیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بہت ہے لیکن کچھ تھوڑی بہت فائدے بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ شراب شاید منع ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہے، بلکہ کہا کہ دیکھو اس میں گناہ بہت ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو کان تو کھڑے ہو گئے تھے کہ ہاں بھائی کوئی گڑبڑ تو ہے اس کے اندر۔ پھر ایک مرتبہ ایک مجلس تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، اس میں شراب پیش کی، تو شراب پیش کرنے کے بعد جب شراب کا دور چلا تو اس کے بعد مغرب کی نماز ہو گئی۔ جن صحابی نے نماز پڑھائی ان سے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کے اندر غلطی ہو گئی، کیونکہ نشہ آ گیا تھا شراب کا۔
تو جب غلطی ہوئی تو یہ آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے، دوسری آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم لوگ نماز کے قریب مت جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ بھئی اب وقت شاید شراب کی حرمت آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی دو ٹوک بات فرما دے، کیونکہ پہلے فرما دیا تھا کہ اس میں گناہ بہت ہیں، پھر یہ فرما دیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد تیسری آیت نازل ہوئی قرآن کا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، واضح حکم آ گیا کہ خمر، شراب، والمیسر، جوئے، والانصاب والازلام، یہ پرانے زمانے کے قسمت کے حال بتانے کے طریقے ہوتے تھے، جس کے ایک تھیلے میں لوگ نام اور لا لکھ کر ڈالتے تھے، قسمت کے حال معلوم کرتے تھے، جیسے آج کل ہمارے نجومی ہو۔ والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں، شیطان کے اعمال ہیں، فاجتنبوہ، اس سے تم بچو۔ واضح حکم آ گیا شراب کا۔ ایسی قوم جو کہ شراب کی عادی قوم تھی، جب اللہ کا حکم آیا، روایات میں لکھا ہے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اس طرح شرابیں بہ رہی تھیں، صحابہ کرام نے اس طرح مٹکے توڑے اپنے شرابوں کے، اس طرح شرابیں بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہو۔ پھر کسی صحابی نے کوئی بات نہ پہلے کی نہ بعد میں کی، بس حکم آیا تو آیا، بس سر آنکھوں پر، علی الرأس والعین۔ یہ شان ہے مومن کی، جب اللہ کا حکم، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا، بس آ گیا، آگے بحث نہیں۔ یہ مطلب ہے کونوا مع الصادقین۔ یہ صلاحیت پیدا کب ہوتی ہے، یہ چیز پیدا کب ہوتی ہے، جب انسان اللہ کے نیک بندے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اور یہ ڈر بھی اللہ کا اسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں زبان سے کہتا ہوں کہ نہیں میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اور مانو اللہ کی کوئی نہیں، جہاں دل چاہا اپنی مرضی چلا لی، اللہ کا حکم نہیں چلایا، یہ تو کوئی اللہ کا ڈر، یہ تو کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کا ڈر اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا۔ www.darsequran.com